ہاں جی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہت شکر لگ رہا ہے۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر ہے اللہ کا ابوڑا روی آ گیا کیا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی کل ہم پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا۔ تو سرایا یہ کس کی جمع ہے؟ کس کی جمع ہے بھائی؟ شیخ صاحب بڑے بڑے دیکھتے ہیں، آپ دسو کس کی جمع ہے؟ سریہ۔ اور غزوات یہ غزوہ کی جمع ہے۔ تو اس کے درمیان میں ایک موضوع آیا ہے تحویل قبلہ۔ تحویل، تو میری طرف آپ نے دیکھنا ہے تحویل قبلہ۔ قبلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف متوجہ ہوا جائے، جس کی طرف رخ کیا جائے، رخ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، یعنی اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہے اور بیت اللہ کی طرف بھی ہے۔ تو دراصل وہ بیت المقدس کی طرف ہی تھا، کیونکہ مشرقین کا قبلہ اس وقت بیت اللہ تھا اور اہل کتاب یہود و نصارہ کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو ترجیح دی، کیونکہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، یعنی ان پر آسمانی کتابیں آئی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے قبلے کی بجائے اہل کتاب کے قبلے کو ترجیح دی۔ یہ آپ مکہ مکرمہ میں یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہاں صورتحال مختلف تھی۔ یہاں صورتحال کیا تھی؟ مختلف تھی۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ اہل کتاب یعنی یہودی جو تھے وہ ایک پیشوا مانے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہاں بھی 16-17 ماہ نماز پڑھتے رہے۔ لیکن پھر ہوا یہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں یہود کی مخالفت کر رہے ہیں، قبلہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنے۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو، یہی منظر کو قرآن مجید میں نقل کیا اور فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، تو ہم آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ تو اس وقت حکم آیا کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کس کو بنا لیں؟ بیت اللہ کو۔ تو عین اسی وقت ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جب نماز پڑھ کے وہ گیا تو ایک وادی سے گزرا، ایک بستی سے، وہاں کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز عصر، لیکن وہ نماز ابھی بیت المقدس کی طرف کر کے منہ پڑھ رہے تھے، ان کو ابھی علم نہیں تھا کہ بیت اللہ یعنی قبلہ چینج ہو گیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا ہے، لہذا تم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا ایمان، تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنے رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ بیت المقدس کی بجائے کس کی طرف کر لیے؟ بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ تو یہ تھا تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی، یعنی بیت المقدس کی بجائے پھر کون سا قبلہ بنا؟ بیت اللہ، اور آج تک بیت اللہ ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے تحویل قبلہ، جس کو ہم اس میں جو ہے وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ جی کھولیں۔ جی ہاں جی بھی، ہاں جی بھی سماما دی ہری بیچارے دی، چل بھی چل، جلدی جلدی، شاباش۔ اگے تو کل ٹائم نہ آ کے اگے تو بہے گا نا، چل جلدی کر، جلدی، شاباش۔
یہ تیرا قصور نہیں. جلدی پڑھنا شروع کر, جلدی ٹائم تھوڑا, ٹائم تسی بہت ضائع کر دے ہو. بھائی توجہ کرو سارے, جن میں دیکھ لینا گل کر دے, میں نال دے اشارہ کرنا تو انہیں ایک ٹھوک دینی بس. ہوں یہ کام چلنا ہے, ٹائم تھوڑا ہے ہوں, فاسٹ دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے. میں اتنے بولنا کہاں وہ شیخ صاحب چپ کر جو, انہیں دنوں کو اور بول پے گا, تو میں شیخ صاحب نال دے بندے کہنا ٹھوک دو. چل بھائی. بھی مسلمانوں کا قبلہ ہی تھا. ہاں جی, تاری نظر کا مسئلہ تو نہیں, میں چیک کروا لینے ہیں. چلو پھر ٹھیک ہے. مقدس کے درمیان بیت اللہ کو رکھتے, یعنی اس طرح کھڑے ہوتے کہ دونوں سامنے آ جاتے. جی ہو گئی ڈاؤن لوڈ کرو. ہاں جی, جو ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. اب یہاں پھر منافقین نے ایک اور سازش چلی. انہوں نے کیا جی, ایک ہی گل, پہلے قبلہ ہور سی ہن قبلہ ہو رہے. یہ مطلب ہے جڑے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے انہوں دی نمازاں ضائع. اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور وہ فوت ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اللہ نے ان کی نمازیں بھی قبول کی ہیں اور ان کی نمازیں بھی اللہ قبول کرے گا. چلو بھی نازل ہوئی, تھلے ترجمہ پڑھ, جلدی کر جلدی. اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کس سے خوش ہو رہے تھے, بیت اللہ سے کہ بیت المقدس سے؟ جی, جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس طرف پھیرا کرے. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے. اہل کتاب یہودی, ان کو پتہ ہے یہ بات برحق ہے. جی, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ آگے کریں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. جی پڑھو آگے ترجمہ. یعنی بیت المقدس پر تھے یہ مسلمان. پھر ہن کیڑی نویں شریعت آ گئی, کیڑی نویں شے آ گئی جنہیں انہوں نے بیت المقدس تو بیت اللہ کی طرف پھیرتا. جی مشرق و مغرب کا مال, اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, جہاں چاہے منہ پھرا دے. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کیوں بھائی, اس کے پاس اختیار ہے, ساری دنیا کے رخ اس کے لیے ہیں, اس کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. تم کون ہوتے ہو ہیں؟ نہ 13 نہ 14 جاؤں ایویں. یہ پہلے بیت المقدس تھا کہ اب بیت اللہ ہو گیا, یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ نے بیت المقدس بنایا تھا, اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے. تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم اعتراض کرو؟ جی ایک منٹ کرتے سی یار, سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. جی ہاں جی, رمضان کی فرضیت پڑھو جلدی. شعبان کے مہینے, اے مہینے ذہن رکھو, رجب کے مہینے میں تحویل قبلہ ہوا, ٹھیک اگلے مہینے جو ہے رمضان کی فرضیت آ گئی. تو یہ بات میں رکھیں, رمضان کی فرضیت سے پہلے وہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا, عاشورہ کا روزہ. تو جب رمضان کی فرضیت آئی تو وہ روزہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی. فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکھنا لازمی تھا, اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر سزا ہے. فرضیت ختم ہونے کا مطلب یہ اب اختیار ہے, رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے تو بھی ٹھیک. ابو ذر نہیں جایا, حافظ ابو ذر, چلو بھائی.
بہت تحریف کر لی تھی. تو ہماری شریعت میں صرف روزہ فرض نہیں ہے بلکہ پہلے بھی تھا. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نیچے پڑھو. رمضان کے بے شمار خصوصیات ہیں. ہاں جی ہو گئے ڈاؤن لوڈ. پڑھ تو بریکو فیل ہیں. ہاں جی ہوئی نہیں ڈاؤن لوڈ باجی. کیوں ہو رہی ہے؟ چلو بات کھولو. کھل جانا. جی ہاں جی آگے کریں بھی. ہاں جی آپ پڑھو بیٹھ کے وغزوات. اور ابھی مسلمان غالب نہیں آئے تھے اور تو ان پہ مسلمانوں کی پہلی عملی تربیت بھی مقصود تھی. سریہ حمزہ بن عبد المطلب. اوے تو نہیں بولنا, یہ بولے گا تو پیچھے ٹھوکنی تو. ہاں تو بولنا نہیں, چپ. سریہ عبداللہ بن جہش. اچھا پچھلا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. سریہ جوحش. جی ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد قریش کی تجارتی کا قافلوں کو روکنا تھا, لیکن تینوں میں کوئی خاص جنگ نہیں ہو سکی. سرایا عبیدہ نے تیر وغیرہ پھینکے گئے. جس سے اوئے زخمی ہو گئے. غزوہ بدر سے قبل کچھ غزوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت ہوئے اور جن میں غزوہ شامل غزوات شامل ہے. غزوہ ابوا, غزوہ عشیرہ, غزوہ صفوان. جی اچھا بھائی مہربانی بیٹھ جائے بھائی. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو غزوات ہے نا, غزوات یہ بڑی لمبی تفصیلی بحثیں ہیں اس میں. کب ہوئے, کس وقت ہوئے, کیا کیا ہوا, کتنے مارکے ہوئے, کتنی جھڑپیں ہوئیں, کس کے مقابلے میں کون آیا, کس کے مقابلے میں عبداللہ صاحب کون آیا, کس کے مقابلے میں کون مارا گیا. تو یہ ساری لمبی لمبی بحثیں ہیں. اگر ہم اس کو تفصیلی پڑھتے ہیں. ہاں جی دیکھو کتنی ڈاؤن لوڈ ہو گئی. کھولو پھر جلدی کرو. صفحہ نمبر 271. اچھا انہیں میری طرف دیکھو سی. تو غزوہ بدر جو ہے بہت بڑا مارکا تھا جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلا وہ غزوہ تھا جو پہلا یعنی معرکۃ العراق جنگ تھی. تو غزوے اور سریے میں آپ نے فرق پڑا ہے. سریے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے اور غزوے میں خود. تو غزوہ بدر سے پہلے کچھ غزوے بھی ہوئے اور کچھ سریے بھی ہوئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ سب کا مقصد تقریباً قریش کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے ملک شام مدینہ کی شاہراہ سے گزر کر, ان کو روکنا تھا, ان کو تنگ کرنا تھا. تو یہ ان کے مقاصد تھے. ان میں کوئی جنگیں وغیرہ نہیں ہوئی, تھوڑی بہت اگر جھڑپیں ہوئی ہیں وغیرہ باقاعدہ جنگیں. تو سب سے پہلا مارکا اور جنگ جو ہوئی ہے بنیادی طور پر وہ کون سی ہوئی؟ غزوہ بدر. تو یہ دیکھیں کریں غزوہ ابوا یا ودان, یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے. اس میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیر تشریف لے گئے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. مہم کا مقصد, اب اس کا مقصد کیا تھا؟ قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا. آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش. اب میں تصویریں بھیجیاں ہیں جگہ دیا بھی وہ بھی یا سارے پڑھ سکتے. بھیجو انہوں نا انیسا نو بھیجو. انیس بنی ہے. اچھا عریش.
یہ مسجد قبلتین کی تصویر بھی آ رہی ہے نہیں صاحب تھانوں؟ ہاں جی یہ آپ کے پاس آ گئی، کھولو مقام مدفن جہاں لکھا ہوا ہے، تانوں بھیجیاں نے یار، تاری واٹس ایپ سے بھیجیاں نے، یا میں یاسر صاحب سے بھیجا؟ میری واٹس ایپ تو کھول لو نا، میری واٹس ایپ تو اپنے نمبر تو کھول لو، اردو جو نام لکھے ہیں۔ ہاں جی یہ نہیں، چلو تھوڑا کھولو، یہ ہے جی ابوا جگہ، اس کو دوسرا نام ودان بھی ہے، تو یہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، کیا نام تھا والدہ کا؟ بی بی آمنہ۔ تو یہ مقام ابوا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ابھی ہم وہ پڑھیں گے جو غزوہ بدر سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے، سریے بھی ہوئے، سریے نہیں ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے غزوے دیکھنی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہے، تو یہ ابوا ہے، جگہ کا نام ہے، یہاں ہی وہ تھوڑا سا غزوہ ہوا، تو اس میں کوئی جھڑپیں وغیرہ نہیں ہوئی، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کی تاغ میں نکلے تھے، جس کو لینا تھا وہ ہاتھ نہیں آیا تو آپ واپس آ گئے۔ دیکھ لی جگہ بھائی، بیک کرو جی، کھولو کتاب کے۔ ایک غزوہ ہوا غزوہ بوات، آگے کرو آگے کرو، ہاں جی غزوہ، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ تو اس مہم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، مقصود قریش کا ایک، یار باقی پیچھے تسی نہیں بولنا، پہلے آنا ہے ساڈے تے پابندی ہے، تسی کی گل ہے منہ چ لے بھی لئی جے، بتا تسی بولو نا، اللہ دے بندے ہو، ستی قوم ہے ساری۔ تو ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن، دیکھا نا کنی کے بعد، یعنی اے چپ کرا ہے تو تہاڈی آواز ہی بند ہوئی ہے، امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش، تو بات وہی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو غزوے ہوئے ان میں جھڑپیں وغیرہ نہیں ہوئی، ان میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، تھوڑے بہتے بس یہ آمنا سامنا ہوا یا یہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلوں کو کیوں لوٹ کہہ رہے ہیں یا کیوں روک رہے تھے آپ ان کو؟ تو اس لیے کہ یہ جو تجارتی سامان جا رہا تھا نا، تجارتی سامان مکہ سے شام کی طرف، ان میں سے اکثر سامان وہ تھا، پیسہ وہ تھا جو مہاجرین کا وہاں چھوڑا ہوا تھا۔ ایک بات یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، اکثر سامان کون سا تھا؟ جو مہاجرین مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے نا، ان کا درمیان میں سامان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کیے تھے، یہ ان کا بدلہ تھا، ان کو ڈرانا دھمکانا تھا۔ اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے ان پر ایک رعب قائم کرنا تھا کہ ہم مدینے میں آئے ہیں، مدینے میں آ کر ہم اپنا ایک سکہ جما رہے ہیں اور اب تمہاری خیر نہیں ہے، زندانوں کی اب خیر نہیں، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ علماء صاحب شعر پڑھ دیں، کیا وہ شعر؟ تو اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان قافلوں پر اپنا رعب جمانا چاہا کہ اب تم تیار کر لو۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے غزوہ ابوا یا ودان ہوا، غزوہ بوات ہوا، آگے ذوالعشیرہ آئے گا، تو ان سے مقصود تجارتی قافلوں کو صرف روکنا تھا، ان کو تنگ کرنا تھا، لیکن اسی وقت کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ جی آگے کریں۔ یہ غزوہ صفوان آ گیا جس کا پیچھے نام پڑا۔ اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ زبن جابر فہری، اتنے سے نظر آئے گا، اس کو دھیان سے پڑھنا، یہ آگے کام آئے گی یہ بات، چھوٹا سا اس کا ہے کہ جابر فہری، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرز بن جابر، کیا لفظ ہے؟ فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی، تسی دلو بول دے نہیں، شیخ سر روٹی نہیں کھا کے آئے، کچھ مویشی منیب چادر لالا، کی نام ہے؟ علی احمد تیرا؟ منیب علی احمد کتنے بیٹھا ہے؟ ایتھے میں، ٹھیک ہے۔ وہ آیا نہیں ابو رارا منڈا ہیں؟ نہیں آپ سب لڑکا کی نام ہے وہ جنہوں میں کہہ گیا اسکول نہیں آیا؟ تو بڑی وراٹی ہے، انہوں وراٹی آتا ہے۔ چلو یہ
کیا ہوا تو انہوں نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کے ہمراہ اس کا پیچھا کیا اور بدر کے اطراف میں وادی عصوان تک تشریف لے گئے، لیکن ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے۔ تو یہ تھا، انہوں نے اولاً حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی لوٹیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا لیکن آپ ان کو پا نہ سکے، تو یہ معاملہ ایسے ہی ختم ہو گیا۔ تو جتنے بھی نام آئیں گے نا، غزوہ ابواء، ودان، بدر، تو یہ جگہوں کے نام ہیں، یہاں ان مقامات پر لڑائییں ہوئی ہیں، ان مقامات پر مسلمان آپس میں ملے ہیں، یا وہاں تک گئے ہیں، لڑائی نہیں ہوئی، ویسے واپس آ گئے، تو اسی نام سے اس غزوے کا نام رکھ دیا گیا، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ یرموک، تبوک، پلاٹنگ، جو بھی ہے، تو یہ سارے اسی مقامات کے نام سے ان غزووں کے نام رکھ دیے گئے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو یہ غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے ہیں، ان سے مقصود مسلمانوں کی تیاری تھی اور ایک ماحول بنانا تھا کہ جو ایک بہت بڑا مارکہ ہونے والا ہے، اس کے لیے مسلمان اور کافر تیار ہو جائیں۔ جی آگے کریں۔ غزوہ ذی العشیرہ یہ ہوا کہ اس میں باقاعدہ ایک بندہ قتل ہو گیا ان کا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا کیا بدلہ لینا چاہا۔ محمد بن حضرمی، محمد بن علاء الحضرمی اس کا نام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا قافلے کے پیچھا کرنے کے لیے، آپس میں جھڑپ ہو گئی، ایک بندہ قتل ہو گیا، اب وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، تو یہ غزوہ ذی العشیرہ، تو یہ عشیرہ جگہ کا نام ہے۔ جی آگے کریں۔ سریہ نخلہ، ہاں جی، تو وہ بندہ جو قتل ہوا ہے وہ اس میں ہوا ہے، وہ نہیں، غلطی ہو گئی۔ سریہ نخلہ، یہ نخلہ وہی وادی ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے ساتھ پڑا ہوا تھا، پڑا تھا نا وادی نخلہ، تو یہ وہی ہے، اسی جگہ پر جو ہے یہ تھوڑا سا یہ سریہ ہوا۔ اب یہ سریہ یا غزوہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ آگے چلو جی، ہاں جی پیچھے کرو۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا، اس لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود کیا تھا؟ قریش کا ایک جو ملک شام جا رہا تھا، اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے نکل چکا ہے، اس قافلے میں قریش کا اچھا خاصا مال تھا، اور آپ اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہی وہ قافلہ ہے جب واپس آئے گا جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا ہے، یعنی غزوہ ذی العشیرہ میں جو قافلہ مکہ سے شام جا رہا تھا، اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے، لیکن وہ قافلہ ہاتھ، اب یہی قافلہ جو شام گیا تھا اب شام سے واپس آ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے، جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا۔ سمجھ آئی بات کی بھائی؟ یعنی یہ ایک ہی قافلہ تھا، یہ واقعہ پیش آیا اس کے جاتے وقت، اور غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اس کے آتے وقت، یعنی غزوہ ذی العشیرہ میں جس قافلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہ اس وقت ملک شام جا رہا تھا، اور غزوہ بدر جس کا سبب وہ قافلہ تھا جو غزوہ ذی العشیرہ کے لیے جا رہا تھا، اور واپسی پر اسی قافلے کو لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ قافلہ پھر بھی ہاتھ نہ آیا، لیکن وہاں ایک بہت بڑی جنگ ہو گئی۔ اور سمجھ آ گئی بھائیو؟ چلو آگے چلو جی، ہاں جی غزوہ بدر کٹو، آپ پیچھے کرو ایک باری۔ یہ سریہ نخلہ، تو اس میں ایک بندہ قتل ہو گیا، مہینہ تھا محرم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ صحابہ کرام کو، یہ سریہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود شریک نہیں ہوئے، اس کو ایک بار اوپر سے پڑھ لیتے تو آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گی۔ کون ذرا تیز پڑھے گا انہوں بیعت کو، چل بھی پڑھ جلدی کر، سارے توجہ کرنے، ادھر آ جا، اتنے آ جا، پیچھے نظر آئے گا۔ ہاں جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا، دستہ وہ فوجی لشکر، ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی کہ 2 دن کے
सफर करने के लिए बाद ही उसे देखेंगे। यानी 2 दिन सफ़र करने के बाद इसको देखना है इसमें क्या लिखा हुआ जी। चुनांचे 2 दिन के बाद अब्दुल्ला ने तहरीर देखी, देखी तो इसमें ये दर्ज था। जब तुम मेरी ये तहरीर देखोगे तो आगे बढ़ते जाओ यहाँ तक कि मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में वही वादी नखला, वो जिन्नों वाला जहाँ वाक़या आया था पेश जी। और वहाँ क्रैश के एक काफले के घाट में लग जाओ। गात ये होती है कि ओदी ताक च लग जाओ, तैयारी बैठो, आ रहे तो फाड़ लेना जी। और हमारे लिए इसकी खबरों का पता लगा। उन्होंने समोतात की, उन्होंने कहा जी हुजूर जावे ताड़ा आर्डर, यस सर जी। और अपने रुफका को, अपने साथियों को इसकी इतला दी कि अल्लाह के नबी का जो खाता में मिला है ना, जो आपने कहा था 2 दिन सफ़र करने के बाद खोल के पढ़ना है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो काफिला आएगा उसकी हमें खबर देनी है जी। इसको इतला देते हुए फरमाया, मैं किसी चीज़ पर जबर नहीं करता जिसे शहादत महबूबो वो उठ खड़ा हो, खड़ा हो, जिसे मौत नाद गवारा हो वो वापस चला जाए जी। बाकी रहा रहा मैं तो आगे जाऊंगा। आगे जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन जहाश, जो उस लश्कर के अमीर थे जी। इस पर सारे ही रुफका उठ खड़े हुए, सारे साथियों ने कहा जी असी एवं नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों तरह का इधहब अंत व रब्बुका फकातिला है। ये अपनी तरफ तर्जमानी करो कि मूसा अलैहिस्सलाम को साथियों ने कहा जाओ तुसी जाओ तो तुहाडा रब जाने, तुसी आप जाके लड़ो, इन्ना हा हुना कायद, असी ते बैठ के जनाब इत्थे रोटियां खावांगे जी। कोई मंजिल मकसूद के लिए चल पड़े। अलबत्ता रास्ते में साथ नबी वकास और उतबा बिन गजवान का ऊँट गायब हो गया। यानी 2 सहाबाए कराम का एक ऊँट गायब हो गया, जिस पर ये दोनों बुजुर्ग बारी बारी सफ़र करते रहे, इसलिए ये दोनों पीछे रह गए थे। अच्छा, अब्दुल्ला बिन जाविश ने तवील मुसाफत करके क्या किया? नखला में नुज़ूल फरमाया जी। वहाँ से क्रैश का एक काफिला गुजरा जो किशमिश चमड़े और सामान तजारत लिए था जी। अब्दुल्ला बिन मुगीरा के 2 बेटे और नौफल और अमर बिन हदरमी, ये वो नाम आ गया जिसने आगे मरना है जी। हकीम बिन कैसान मौला मुगीरा थे जी। मुसलमानों ने बाम मशवरा किया कि आखिर क्या करें। आज हराम महीने जब रजब का आखिरी दिन है, हुर्मत वाले जो 4 महीने थे ना, उनमें से रजब का महीना था और उसका आखिरी दिन था जी। अगर हम लड़ाई करते हैं तो इस हराम महीने की बेहरमती होती है। हाँ जी, वही क्या नाम था जिस महीने में वो जंग हुई थी, उस जंग का क्या नाम, उस जंग का क्या नाम रखा था उन्होंने? हरबुल तिजार। शेखा ने बादाम असर नहीं कीते, पंसार स्टोर दे कोई घा नहीं खाता नहीं था जी। हाँ जी। और रात भर रुक जाते हैं तो ये लोग हदूदे हरम में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद सबकी यही राय हुई कि हमला कर देना चाहिए। राजा एक शख्स ने अमर बिन हदरमी को तीर मारा और इसका काम तमाम कर दिया। बाकी लोगों ने उस्मान और हकीम को गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता नौफल भाग निकला। इसके बाद ये लोग दोनों कैदियों और सामान्य काफिला को लिए हुए मदीना पहुंचे। उन्होंने हाँ जी पढ़ के गनीमत से खुमस भी निकाल लिया था, और इस इस्लामी तरीक़ का पहला खुमस था, मकतूल और कैदी थे जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हरकत पर बात की और फरमाया कि मैंने तुम्हें हराम महीने में जंग करने का हुक्म नहीं दिया था, और सामान्य काफिला और कैदियों के सिलसिले में किसी भी तरह के तसर्रुफ से हाथ रोक। यानी अभी कैदी भी आ गए और जो है वो माले गनीमत भी आ गए, इसको क्या करना है? अभी कुछ नहीं किया जी। इधर इस हादसे से मुशरिकीन को इस पर प्रोपेगेंडे का मौका मिल गया। हाँ जी, आगे मैं बताता हूँ, वाक़या समझ आ गया कुछ ना कुछ, ये आप तुम इस वास्ते पढ़ाया भी तुम पता लगे। अब ये हुआ कि मुशरिकीन के यहाँ भी वो महीने हुर्मत वाले थे, और वो कत्ल हुआ रजब के महीने में, रजब के आखिरी दिन में। तो उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, ये देखो जी मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल ना किया तो बंदा मार छड़िया, यानी बड़ी जड़ा ना शोर मचाया। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कहा अच्छा आज तुम्हें हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत याद आ गई। मुनीब जफर उठ के गया, बड़ा वैसे बेगैरत आदमी है, तो उठ खड़ा। उधर नाम तो हबशी है भाया, तेन कोई मसला है? खड़ा हो, उधर खड़ा हो। इतने लतीफा दी तेरे हासा निकल दिया सी, फिर आते सख्त जुबान इस्तेमाल होंगी है। और मैं तेन फुलों के हार पावा हूँ, चल बह दफा हो, तेन सब शर्म नहीं आती? बेवकूफ तरीन आदमी।
یہ سمجھ لو اتنے بیٹھا نا وہ چھولے ویچ کے انہوں پتا کوئی نہیں لگتا، چادر منہ دے کے ہس رہا کہ پتہ نہیں لگے گا۔ اچھا بھائی، تو مشرقین نے بڑا پراپوگنڈا کیا جی اے کی ہویا حرمت والے مہینے چ بندہ مار چھڈیا۔ اللہ نے کہا اچھا اب تمہیں حرمت والے مہینے یاد آ گئے، جب تم نے مکہ میں خون خرابہ کیا، مسلمانوں پر ظلم ستم کیا، اس وقت تمہیں بیت اللہ کی حرمت کا پتہ نہیں تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ تم کیا کرتے رہے ہو؟ مشرقین ظلم کرتے رہے نا، تو مشرقین کو اللہ نے کہا کہ تم بیت اللہ میں ظلم کرتے رہے ہو، لاشیں نہیں اٹھاتے رہے مسلمان کے بچے جو ظلم ہوتا رہا، مسلمانوں کی اولادوں پر ظلم ہوتے رہا، حتیٰ کہ تم نے یہاں سے ان کو نکال دیا، مجبور کیا کہ وہ چلے جائیں۔ اس وقت تمہیں بیت اللہ کی حرمت یاد نہیں آئی۔ آج یہ بندہ مر گیا، حرمت کے مہینے میں تمہیں بیت اللہ کی حرمت یاد آ گئی اور حرمت والے مہینوں کی حرمت یاد آ گئی۔ جو تم نے کام کیا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے اور اس کا خطرہ اس سے زیادہ ہے، جو تم نے کام کیا ہے اس کا فتنہ اور شر زیادہ ہے۔ لہذا یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں قتل کر دیا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ وہی فرمائیں گے۔ جی آگے کریں، کھڑا ہو بھی ترجمہ پڑھے گا، جلدی 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 ادھر آ جا، نکر تے بہ جا، تو پھر تھے آ گیا شروع اے ترجمے چ اللہ تعالیٰ یہ دسن گے۔ او بھائی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق ہاں، اب لوگ پوچھیں جی کوئی حرمت نے مہینے چ قتل کر دیتے وہ کی گناہ ہے؟ اچھا کہہ دو تو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا۔ جی یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا ہاں، تم نے ایک کام گنوا رہے ہو، ہم نے 4 کام گنوائے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کفر کیا، یہاں سے مسلمانوں کو نکالا، اور کیا ہوا؟ اللہ کی راہ سے روکنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ بڑے جرم ہیں جو تم نے کیے ہیں۔ تم ایک کام لے کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جی اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہاں، جو تم فتنہ پھیلا رہے ہو یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ جی اس وحی نے سراغ قاضی کے لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا تھا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی ہاں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے تھے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو آج تو ایک بندہ مرا تو تمہیں ساری حرمتیں یاد آ گئی ہیں۔ یہ کہتے نہیں ساڈا کتا کتا ساڈا کتا ٹومی، اے مثال بنی تسی کرو جو مرضی، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے ماڑا جا کیتا تو بدنام ہو گئے، تو تسی قتل کر دے رہے ہو تو کچھ بھی نہ ہوئے۔ جی آگے کریں، بیٹھ جائیں، کھولو آگے، آگے کرو آگے، ہاں اے پیچھے کرو، ہاں جی او بھائی اتنے رہن دو، اتنے پڑھ بھی اوپر کرو، بہ گیا تھک گیا کی گل ہے، کھڑا ہو کھڑا بیٹھ۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور ہاں جی یہ جو ہم نے مختصر پڑھے ہیں نا، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہم نے بتایا آپ کو کہ جنگ بدر سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے اور یہ غزوے ہوئے۔ جی ان میں سے کسی بھی لوٹ مار اور قتل و غارت کی نوبت نہیں آئی جی جب تک مشرکین نے گزر قرظ بن جابر فہری کی قیادت، وہی جو بات انہوں نے حملہ کیا تھا نا مدینہ کی چراگاہ پر اور مال مویشی لوٹ لیے تھے۔ جی اس لیے اس کی ابتدا میں مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ابتدا مشرکین کی جانب سے ہوئی ہے۔ انہوں نے جب چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مال مویشی لوٹے، انہوں نے خود موقع دیا ہے کہ آ بیل مجھے مار، کہتے نا آ بیل مجھے مار ابو ہریرہ، تو یہ وہ کام ہوا۔ جی جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کے ستم رانیوں ہاں، جب وہ ظلم کرتے رہے ہیں اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں آیا، آج ان کو یاد آ رہا ہے جی ہمارے قافلے لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے قافلوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو غزوہ بدر نہیں آیا، جب وہ آنا ہے تو بڑے بڑے ابو جہل مر جانے ہیں۔ جی ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے بعد مشرکین کا بس ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا بھی غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹے سریے اور غزوے ہوئے ہیں، لیکن ان میں باقاعدہ لڑائی تھوڑا بہت ہلا گلا آیا ہے، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے تو آگے اب غزوہ بدر ہونا ہے۔ جی آگے کریں، آگے کرو آگے۔ جی غزوہ بدر، ہاں جی پڑھ بھائی توجہ سارے ادھر ہو گئے، پتہ ہے یہ بڑا اہم غزوہ جی، سب سے پہلے اسلام کی جنگ ہے
जो सबसे पहला बड़ा मार्का हुआ है, और इसको अल्लाह ने यौमुल फुरकान कहा है, हक और बातिल में फ़र्क कर देने वाली जंग। तो इसमें क्या आखिर क्या था कि अल्लाह ने इसको यौमुल फुरकान कह दिया, ये तो आपको पता लगे जी। गदवा शहरा पीछे गुजर चुका है ना जी, हम बता चुके हैं कि कुरैश का एक काफिला मक्के से शाम जाते हुए नबी के वही बात जी। ये काफिला जब शाम से परत का मक्का मुकरमा वापस आने वाला था तो नबी सल्लम ने अब्दुल्ला ने तलहा बिन उबैद को इसके हालात का पता लगाने के लिए शुमार की जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों साबी मुकाम में हाँ जी पूरा तक तशरीफ ले मुकाम हौरा मुकाम जी वहाँ तक तशरीफ ले गए और भी ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफिला लेकर वहाँ से गुजरा तो ये नहायत तेज रफ्तारी से मदीना पलटे और रसूलुल्लाह को इसकी इत्तला दी। इस काफिले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट जिन पर कम अज कम 1000 दिनार 262 किलो सोना था जी। सोने की मालियत तेरे मक्की आखे दी ठोकनी है जे बोले थे इसके मोशन बैठ 40 आदमी थे। अहले मदीना के लिए ये बड़ा जरूरी मौका था। जब हाँ जी, अब हुआ ये जब वो काफिला जो ग़ज़वा-उल इशारा का सबब बनने लगा था, जो मक्का से शाम जा रहा था, जब वही वापस आया उस पर बड़ा माल था, मक्का वालों के लिए बड़ा मौका था कि इस काफिले को पकड़ कर लूट लें और इनका साजो सामान ले जाएं। लेकिन हुआ ये, फिर ये काफिला निकल गया। मैं आपको आगे खुलासा बता रहा हूँ। फिर ये काफिला हाथ से निकल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर इत्तला मिल गई कि हुआ ये, अबू सुफियान इस काफिले का अमीर था, बड़ा तेज़ तरार आदमी थे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, जो बाद में मुसलमान हो गए। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब भेजा आगे बंदा देखो कि कोई हालात ठीक है, उन्होंने बताया जी नहीं आगे हालात ठीक नहीं है। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने रास्ता बदल के किसी और रास्ते से जो है वो मक्का का रास्ता अपना लिया। इधर नबी सल्लम को खबर हो गई, और उससे पहले अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने एक बंदे को मक्का भेजा था कि मक्का वालों को जाके कह दो आपका माल लूटने के लिए मुसलमान मदीना की शाहराह पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा अगर माल बचाना चाहते हो तो वापस आ जाओ, मदीने में हमला करो, आकर इनसे लड़ो। तो उसने जाके आवाज़ लगाई, उधर मक्का वालों ने तैयारी की। अबू लाहब नहीं आया, अबू जाल बड़े बड़े सरदार तैयार हो गए, और तैयार होकर जो है वो इधर मदीना की तरफ आना शुरू हो गए। उधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई कि मक्का से भी लोग निकल चुके हैं, और उधर से अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काफिला लेकर आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी में है, आप भी निकल पड़े। तकरीबन 10 या 8 रमज़ान को हुआ क्या कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि मुसलमान भी आ रहे हैं, उधर अबू सुफियान ने पैगाम भेज दिया हुआ कि लड़ने के लिए आ जाओ, आपके काफिले को लूटने के लिए मुसलमान तैयार हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने फिर रास्ता बदल कर मक्का की राह अपना ली। अब हुआ क्या, जो मक्का से लोग अपने काफिले के बचाव के लिए आ रहे थे उनका तो फ़ायदा नहीं था, क्योंकि काफिला बच के वैसे निकल गया था। लेकिन उनको जनाब फिर मस्ती आई हुई थी, उन्होंने कहा नहीं जी असी हुण जनाब मकाम बदर ते जावांगे, बदर ये जगह का नाम है, वहाँ जाकर हम ऊँट ज़िबा करके खाएंगे, शराबे पियेंगे, हैं लोनियों को कहेंगे इधर गाएं, हम डांस करेंगे, पता चलेगा हमारा एक रोब दबदबा बनेगा। असल वजह ये नहीं था, असल ये था ऊपर तदबीर बन चुकी थी कि बड़े बड़े लोग काफिरों के इस मार्के में कत्ल होने थे, वो इस कत्ल की तैयारी में थे। दरअसल उन्होंने कहा जी नहीं, काफिला चाहे बच चुका है, हमने वहाँ जाना है, जाकर आज मुसलमानों को बताना है कि हम वो हैं जिन्होंने तुम्हें निकाला था, हम इधर ऊँट ज़िबा करके खाएंगे, शराब पियेंगे, डांस करेंगे, अपनी लोनियों को नचाएंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये लोग बदर की तरफ आ रहे हैं। बार क्या मुख्तसरन ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ता आस्ता चलते बदर से कुछ पीछे पहुँचे, उधर से वो भी पहुँचे हुए हैं। आस्ता आस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पड़ाव हुआ, तो ये एक मार्का फिर रूनुमा हुआ, यानी तजारती काफिला एक बार बच के मक्का चला गया था, लेकिन जब दोबारा वो बदर में पहुंचे लोग अपने काफिले को बचाव के लिए, फिर उन्होंने जंग के लिए, जब जंग का सामान बन गया, उन्होंने वो काफिला भी वापस बुला लिया, उन ज़रूरत पे आ गई ऊँटा दी भी ये वो फलांटिंग, तो सारी जंग के लिए वो तैयारी के साथ आ गए। मुसलमान थोड़ी तादाद में, मुसलमान 313 या 317 थे, और इसी तरह सामान भी थोड़ा, एक ऊँट पर 2 लोग हैं, घोड़े भी बिल्कुल थोड़े, उनके पास हज़ारों की तादाद में सामान है। तो ये जंग अब तैयारी शुरू हो रही है जी। आगे इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि ये कुरैश का काफिला मालो दौलत से चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो, हो सकता है अल्लाह ताला इसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे जी। लेकिन आपने किसी पर मांगे जरूरी नहीं करार दी। आगे करो जी, इधर से। हाँ जी, रसूलुल्लाह रवानगी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए तैयार हुए तो आपके हमरा कुछ
آگے کرو یار جی. کچھ اوپر یعنی 300 سے زائد، 100 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317 تھے جی، جن میں سے مہاجر تھے اور بقیہ انصار. ہاں جی نیچے آ جاؤ. مدینہ کا انتظام مدینہ کا انتظام انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مکتوم، یہ نبی نے ثابت ہے جی. سونپی گئی، لیکن جب نبی مقام روحا تک پہنچے وہاں تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو منذر رضی اللہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا. لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ہاں جی آگے کرو آگے کرو آگے. ہاں جی یہاں سے پڑھے. بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی. اب باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کے بدر کی طرف نکل رہے ہیں جی. صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے عام پر چلتے ہوئے بیر روحا تک تشریف لے گئے جی. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ منزل مقصود بدر تھی، یعنی ٹھیک ہے جگہ پر پہنچے جی. پھر نازیہ کے یہ جگہ کا نام ہے ایک گوشے کے گزر کر وادی رحکان. یہ نازیہ اور درہ کے سفر آگے چل. اس وادی کے بعد آگے پڑھنا اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے پھر درا سے اتر کر وادی ہے. اصل میں یہ سامنے نقشہ ہوگا پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ کیسے کیسے کس کس مقام سے گزرتے گئے. میری کوشش کو نقشہ لب دیا مجھے جی تو سارا لکھا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہاں پڑاؤ ڈالا پھر یہاں سے یہاں گزرے. ایسے مزہ آتا ہے نا بندہ سامنے چیز دیکھے وہ تو اس طرح آپ کو یہ سمجھے یہ تو ننگدا جا رہے ہیں شیخ صاحب نے. اس واسطے تھی اگے چلو. مکہ میں خطرے کا اعلان. ہاں جی دوسری طرف قابل کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا ہر درجہ محتاط تھا، بڑا شیار آدمی تھا جی. اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے. اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہا تھا اور جن قابلوں سے ملاقات ہوتی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا. چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جی کو قافلے پر ہیں. ہاں جی اس کو پتہ چل گیا. اور ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے یہ تو جنگ کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے تو نکلے تھے، یہ تو قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، قافلے کو پکڑنے کے لیے. ان کی جنگی تیاری نہیں تھی. آگے کرو جی آگے 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 جی. جنگ بدر کے لیے اہل مکہ کی تیاری. یہ آواز بات سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں جی. اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی، یعنی جس طرح وہ پیچھے بندہ قتل ہوا تھا نا ان کا بندہ سریہ نخلا میں محمد بن علا الحضرمی کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی بس یہ قافلہ پکڑ لیا جائے گا اور بندے مارے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اب ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے جی. یہ نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا ہمارا معاملہ کچھ ہاں سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا دو آدمی جو یا تو آدمی کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے. سوسن وزین مکہ میں سے کچھ کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے کسی ایک قرضدار کو بھیجا. ابو لہب بچ گئے تھے جی. گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا. البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت جی. مکی لشکر کی تعداد اب بتائیں گے کہ جو کفر مشرکین مکہ کی طرف سے لشکر میں شریک تھے وہ کتنے تھے جی. مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی 1300 تھی جی. جن کے پاس 100 گھوڑے اور 100 زریں تھی. 600 یہ زریں ہوتی ہیں جو اوپر پہنی جاتی ہیں جنگ سے بچاؤ کے لیے جی. اونٹ کثرت سے تھے، جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ. لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل. اصل میں یہ ابو جہل اس کی کنیت نہیں ہے، اس کی کنیت ہے ابو الحکم. کیا کنیت ہے؟ حکم کہتے ہیں جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہو. تو یہ تو مسلمانوں نے اس کی کنیت ڈالی تھی کہ جالانہ باپ ہے. یہ مسلمانوں نے اس کی کنیت ڈالی ہوئی تھی. اس کا نام تھا عمر بن ہشام. کیا تھا؟ یہ کنیت ہے. ابو الحکم اس کی اصل کنیت ہے. یہ ابو جہل نام مسلمانوں نے اپنی طرف سے ڈالا ہوا تھا کہ جاہلوں کا باپ جی. بس آگے آگے کرو آگے. جیش مکہ کی روانگی قافلے آگے کرو آگے آگے آگے. قافلہ بچ نکلا جی. یہاں سے پڑھیں. بیان کے بعد نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہدہ پر چلا تو آ رہا تھا
लेकिन मुसलसल चुकना और बेदार था, इसने अपनी फरामी इतलात की कोशिशें भी दो चंद कर रखी थी, यानी बड़ी पूरी इतला ले रहे थे कि कोई खतरा तो नहीं, मैं काफिला लेके जा रहे हैं जी। जब वो बदर के करीब पहुंचा तो खुद काफिले से आगे जाकर मजदी बिन अमर से मुलाकात की और उसे लश्कर मदीना के बारे में दरियाफ़त किया। मजदी ने कहा मैंने कोई खिलाफ मामूल आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता दो सवार देखे हैं, उससे पता चल गया काम ख़राब है, आगे करो। यानी उसने फिर रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से जो है वो पड़ाव किया। आगे आगे यहाँ से जी पीछे जी। अब जब उनको पता चल गया मक्का वालों को कि काफिला तो बच निकला है, जिसके लिए हम जा रहे थे, जिसकी हिफाजत के लिए हम इकट्ठे होकर जा रहे थे, वो तो बच निकला है, अब क्या करें। अब उनके लश्कर में फूट पड़ गई, कुछ कहने लगे नहीं नहीं असी तो उसे जाना ही जाना है, कुछ कहने लगे यार दफ़ा करो कि जाके करना, चुप करके घर चलिए सुकून जाके सोइए जी। ये पैगाम सुनकर मक्की लश्कर ने चाह के वापस चला जाए, लेकिन कुरैश का तागूत अकबर अबू जाल खड़ा हो गया जी। वो निहायत असल में इसकी मौत करीब थी ना, असल तो ये था कि इसने मरना था, तो वो इसको मौत भागे ली, नहीं नहीं आज जाना ही जाना अपन जी। कब्रो गरोल से बोला खुदा कसम हम वापस ना होंगे, यहाँ तक के बदर जाकर वहाँ 3 रोज बयान करेंगे और इस दौरान यो मैंने बातें बताई हैं जी। इस दौरान ऊँट ज़िबा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, लोडियाँ हमारे गाने में हमारे लिए गाने गाएंगी, और सारा अरब हमारा और हमारे सफरों का इज्तिमा का हाल पता चलेगा इतने जनाब कोई रह के गया है, इतने ऊँट ज़िबा होए ने, इतने कंजरियाँ नचियाँ ने, इतने शराबा पीतियाँ गई ने, यानी फसाद मचाना चाहते थे ना जी। आगे करें आगे करें आगे जी। इधर से इस्लामी लश्कर के लिए हालात की नज़ाकत जी। इधर मदीने से इज़राइल इस्लाम ने रसूलुल्लाह को जब वे अभी आप रास्ते में ही थे, वादी ज़फ़रान से गुजरे थे, काफ़िले और लश्कर दोनों के मुतल्लिक़ फ़राहम इत्तला की जी। आपने इन इत्तलात का गहराई से जायजा लेने के बाद यकीन कर लिया कि अब एक खून रेज टकराव का वक़्त आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि काफ़िला तो बच के निकल गया है। अब ये जो आ रहे हैं फिर मुशरिकीन मक्का और कह रहे हैं हम ये करेंगे, अल्लाह के नबी को समझ आ गई कि अब यहाँ मैदान लगना ही लगना है, मैदान सजेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल में क्या किया, आगे करो। मजलिस शूरा यानी एक मीटिंग बुलाई जी। हालात की इस अचानक और पुरखतर तब्दीली के पेश नज़र रसूलुल्लाह ने एक आला फौज मजलिस से शूरा मुनक्कद की, जिसमें दरपेश सूरत हाल का तज़किरा फरमाया। अच्छा भाई इसका खुलासा मैं बता देता हूँ। तो जब नबी ने कहा कि सहाबा किराम को बुलाया, जिसमें मुहाजिरीन भी थे अंसार भी थे, कहा कि भाई सूरत हाल ये है कि वो आ रहे हैं, सारी सूरत हाल बतलाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, एक और सहाबी मिक़दाद बिन असवद खड़े हुए, मिक़दाद बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये तीनों मुहाजिर सहाबी थे। ये तीनों कौन थे? मुहाजिर। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप जो फैसला करें हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह आपको कहें इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला, जाओ तुहाडा रब जाने तुसी जानो जाके लड़ो, हम तो बैठने वाले हैं। हम ऐसा नहीं है। ये मुहाजिर सहाबाए किराम ने आपको तसल्ली दी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि कोई अंसारी सहाबी उठ कर बताए और कहे कि अल्लाह के नबी आप लड़े, हम आपके साथ हैं। आप फिर पूछते हैं लश्कर में से यार कोई और राय दे, कोई और राय दे। असल आप इशारा कर रहे थे कि ये तो मुहाजिरीन है, इनकी तो कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं, ये तो छोड़ के आए हैं, इन्होंने तो कहना लड़ना है। कोई अंसारी सहाबी उठे जो उठ के कहे कि अल्लाह के नबी आप लड़े, हम हमारे साथ हैं। तो अंसारी सहाबी में थे सैयदना साद बिन मुआज थे गालिबन, ये आगे नाम आएगा जी। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के नबी मुझे समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अंसार भी कहें, अंसार भी तैयार है। मैं अंसार की तरफ से तर्जुमानी करता हूँ कि जिस तरह मुहाजिरीन ने कहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जाने भी देंगे, माल भी देंगे, सब कुछ देंगे, हम अंसारी सहाबी भी तैयार हैं। आप जो आर्डर लाएं, तुसी कहो समुद्रा जी घोड़े पा दो, असी पा देंगे, कोई गैर नहीं है। तो हम जिस तरह आप कहेंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें जी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जी। आगे करें, आगे करो, आगे जासूसी का इकदाम जी। यहाँ से पढ़ो। अब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बदर के बिल्कुल करीब पहुँच गए जी। के लिए निकल पड़े। अभी दूर ही से मक्की लश्कर के कैंप का जायजा ले रहे थे। और वो भी चूंकि पहुंच चुके थे बदर के करीब, उन्होंने कैंप लगाया, जनाब माहौल बनाया, जंगी माहौल बनाया, भी तैयार सी आ जाओ जी। एक बुरा आलम मिल गया, रसूलुल्लाह ने इसे
हाँ, यहाँ एक बूढ़ा मिला तो अल्लाह के नबी ने इससे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या इतलात है। उसने कहा पहले ये तो बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। वो बुढ़ा सी, तो अल्लाह के नबी तो अगर बता देते तो ना बताता। आपने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम बताओ कि क्या हो रहा है, इतलात दो। उसने बता दिया कि मुझे मेरी इतलात के मुताबिक मदीना से भी लश्कर आ गया है और वो इस वक्त जगह पहुँच चुका है। और जो उसने जगह बताई मदीना का लश्कर वहीं था नबी वसल्लम का। और उसने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक मक्का से भी लश्कर आ गया है और वो फ़लाँ जगह पर पहुँच गया इस वक्त। तो वो हू बहू मक्का का लश्कर भी उसी जगह पर था। फिर उसने पूछा हाँ बताओ तुसी है कित्थों दे। अल्लाह के नबी ने कहा हम पानी से हैं। ये बात कहकर आप आगे चल गए और उसको कोई जवाब न दिया, वो बेचारा जिंदा रह गया। यानी जंग में ये झूठ बोलना और धोखा देना जायज़ है। जंग में ये अब जंगी तैयारी हो रही है तो जंग में लोगों को बखानी सज्जी ते मारनी खब्बी जो कहते हैं, बखा के सज्जी ते मारनी खब्बी ओ साहब। तो रसूल सल्लम ये जंग में ऐसे किया करते थे। तो आपने उसको कहा और आपको इत्तला मिल गई कि वो मकाम बदर के करीब पहुंच चुके हैं और मुसलमान भी करीब पहुंच चुके हैं। अब बिल्कुल पड़ाव पड़ने वाला। जी आगे करें, आगे आगे आगे। बाराने रहमत का नुज़ूल। जी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बदर के करीब हैं। जिस रोज़ सुबह अगले दिन जंग होनी है उस रात क्या हुआ असल में, अब अगर आप ये समझे नक्शा कि मुसलमान जिस जगह पर थे वहाँ क्या थी, रेतला, वो क्या उसको कहते हैं, रेत थी, रेत ही रेत थी। और दूसरे वो जिस जगह पर थे वो बिल्कुल साफ चटियल मैदान था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब रेत पर वो पड़ी क्या कहते हैं बारिश पड़ी तो बिल्कुल जो है वो पहले हवा चली, हवा से इधर से रेत उड़ी उधर चली गई और इधर बारिश हुई, बिल्कुल साफ मैदान हो गया। उधर क्या हुआ, उधर जब रेत उड़कर उधर चली गई बारिश हुई और चिकड़ हो गया। गल समझ नहीं आई। यहाँ से मैदान साफ हुआ, हवा चली, बारिश आई, बिल्कुल साफ हो गया मैदान, मुसलमानों के लिए जगह हमवार हो गई। और उधर रेत चली गई और सारा वो चिकड़ बन गया, बारिश हुई, बारिश वाली बात होना जगह तभी हुई। तो ये पहली मदद थी जो अल्लाह ताला ने उतारी जंग शुरू होने से पहले ही कि यहाँ इनके लिए जगह साफ हो गई बिल्कुल और वहाँ उनके लिए चिकड़ बन गया। जी ये है बराने रहमत का नुज़ूल। पढ़ें। इसी रात एक बारिश नाज़िल फरमाई जो मुशरिकीन पर मूसलाधार बरसी और इनकी पेशकदमी में रुकावट बन गई, लेकिन मुसलमानों पर वार बनकर बरसी और इन्हें पाक कर दिया। शैतान की जंजीर बुजदी और दूर कर दी और ज़मीन को हमवार कर दिया। इसकी वजह से रेत में सख्ती आ गई और कदम टकने के लायक हो गए। शाम खुशगवार हो गया और दिल मजबूत हो गया। जी आगे। इसके बाद रसूलुल्लाह ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुस्लिम से पहले। हाँ जी आगे करें भी, दोनों लश्कर आमने सामने, आगे 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 आगे। जी दोनों लश्कर आमने सामने, यहाँ से पढ़े। अब जो है इतना करीब आ गए मुसलमान भी और मुशरक भी कि दोनों एक दूसरे को नजर आने लगे। जी बहरहाल जब मुशरिकीन का लश्कर नमूदार हुआ, जब मुशरिकीन लश्कर सामने आया जी और दोनों फौजें एक दूसरे को दिखाई देने लगी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है अल्लाह ये कुरैश हैं जो अपने पूरे अरब गुरूर तकब्बुर के साथ तेरी हिफाजत करते हुए और तेरे रसूल को झुठलाते हुए आगे आए हैं। ऐ अल्लाह तेरी मदद जिसका तूने वादा किया है, ऐ अल्लाह आज इन्हें फर्क कर दे। जी ने रसूलुल्लाह ने उतबा बिन रबिया को इसके एक सुरख ऊंट पर देखकर फरमाया अगर तू को ये उतबा रबिया के दो बेटे उतबा शैबा, उतबा बिन रबिया शैबा बिन है, और समझ आ रही है जी। अगर कौम में से किसी के पास खैर है तो सुरख ऊंट वाले इसके पास है। अगर लोगों ने इसकी बात मान ली तो सही राह पाएंगे, मान ली तो सही राह पाएंगे। इस मौके पर रसूलुल्लाह ने मुसलमानों की सफ़े दुरुस्त फरमाई, सब की दुरुस्त आप फरमा रहे थे। इस तरह जंग करिए ना, सफ़े दुरुस्त करवा रहे हैं। तो सफ़ा दुरुस्त करवाने के दरमियान एक सहाबी थे सवाद बिन गज़िया, उनका आगे नाम आएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आपके पास नेज़ा है तो इस तरह सफ़े दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो एक सहाबी जिनका नाम सवाद था वो आगे बढ़े हुए थे, आपने उनको ऐसे नेज़े के साथ करके कहा पीछे सफ़ के पूरे खड़ा हो। उसने अल्लाह के नबी के साथ से कहा कि आपने मुझे नेज़ा मारा है तो मैं आपसे बदला लूँगा। अल्लाह के नबी ने अपनी कपड़ा उठाया और कहा बदला ले ले। तो वो अल्लाह का बंदा आगे बढ़ा और जफ्फी डालकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो
पीठ को चूम लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तूने ये काम क्यों किया? कहा मैंने बदला तो नहीं लेना था, मुझे पता था मैदान बदर लगा हुआ है, शायद इसके बाद मैं ज़िंदा ना रहूं, तो मैंने मौका पाया कि मैं आपके जिस्म के साथ अपना जिस्म मिलाकर उसको चूम लूँ। तो ये कितना सुनहरी मौका था। उसकी एक दानिशमंदी है ना, होशियार आदमी था कि उसने मौका जाना, बदला तो नहीं लेना था, उसने ऐसे ही कहा जी मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो आपने उसके जो है इधर नंगे जिस्म पर वो नेज़ा लगा था, तो उसने कहा भी आप भी अपना कपड़ा जिस्म से उठाएं। अल्लाह के नबी ने उठाया तो वो साथ चिमट गया और चिमट कर उसने बोसा ले लिया। तो ये एक वाक़या पेश आया जी। आगे करें, चल 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 आगे, जिंदा रहा सी जी। आगे आगे आगे, मुबारजत। मुबारजत होती है कि जब जंग शुरू हो तो अव्वलन पहले पहल कोई आए, हाँ जी भी मेरे मैदान च कोई आए, यानी ललकारना। मुबारजत क्या होती है? यानी दोनों तरफ से, मुसलमानों की तरफ से भी और काफरों की तरफ से भी। ये नहीं है एक दूसरे को वेंदे रहो भी जना ना कोड़ा पहले करता है, जिन्ना कई बंदे आके पहले वेंदे ने उस्ताद आया कि नहीं क्लास, जे आया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस चल जाइए। वो तो शुक्र है मैं उधर वेख लिया भाई आ जा मैं आया हुआ। तो वो एक दूसरे ने मुबारजत के लिए कौन तैयार है? अल्लाह के नबी ने कहा। तो मुबारजत समझ आ गई ना? लश्कर में से कौन सबसे पहले निकल के पुकारता है? हाँ भैया आओ जी, हाँ जी। शाह सवार निकले। अल्लाह की करनी ऐसी, उन्होंने कहते ना पैंदी कि सट्टे बड़े खिलाड़ी नहीं भेजने चाहिए जी, पहले ही आउट हो जाने तो की कहते हैं यार बेड़ा ही बह गया। उन्होंने बड़ी हुशियारी दिखाई जी, जाओ जी असी आने हैं। 3 बंदे भेजे बड़े बेहतरीन शाह सवार, वो आंधे सारे बेचारे डह गए जी। वो कौन कौन से थे? जो सब लै भी एक ही खानदान के सन। उसका भाई शैबा, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अभी नाम पढ़े जी, रबिया के बेटे थे। उतबा का बेटा गए, लो जी मुबारक दी, असी तैयार आओ केड़ा होंदा है जी। इधरों मुसलमानों लो 3 जवान निकले, यानी एक मिसाल है, ये मुसलमानों की साफ है, ये काफिरों की साफ है। यहाँ से उतबा शैबा वलीद निकले, हाँ जी भी कौन अभी हमारे साथ मुकाबला करे। इधर से अंसार के 3 जवान निकले, एक औफ, दूसरे मुअव्वद, और ये दोनों हारिस के बेटे थे जी। तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा जी। उन्होंने कहा जी असी अंसार दी एक जमात है। उन्होंने कहा साडा साडे नाल मुकाबला नहीं, साडे विचों बंदे भेजो, असी उन्होंने हाथों मरना चाहते हैं, साढ़े विचों बंदे भेजो। अल्लाह के नबी ने कहा फिर जो आए, फिर यानी उनका मतलब था कुरैशों में से कोई भेजो। तो फिर सैयदना अली आए रज़ी अल्लाह तआला और दीगर साहबा जी। लेकिन सानू बंदे हो चाहिए साड़ी सही चलाई करन जी। चचेरे भाइयों को चाहते हैं, खानदान के लोगों को चाहते हैं, यानी असी मरना चाहते तो अपने खानदान के हथों मरना चाहते हैं, ताड़े हथों नहीं मरना चाहते जी। हाँ जी, आवाज़ लगाई, हाँ आपने कहा उबैदा उठो, हमजा उठो, अली उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने पूछा आप कौन लोग हैं, अपना तारुफ तो कराओ, मारा तो पहले दसो सही, थोड़ा पता तो लगे मारिया कि ना सी जी। आगे चलें। कुरैशियों ने कहा जी उबैदा ने जो सबसे मुअम्मर थे जी, उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया, हज़रत हमज़ा ने शैबा से मुकाबला किया, हज़रत अली ने वलीद से, हज़रत हमज़ा और अली ने तो अपने मद्द मुकाबल को जट पर में मार दिया, लेकिन हज़रत उबैदा और उनके मद्द मुकाबल के दरमियान एक बार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म लगाया। यानी ए 2 बंदे थे मौके से मर गए, लेकिन एक मुकाबला रहना सही ज़ोरदार होया जी। उतने में हज़रत अली और अपने अपने शिकार से फारग होकर आ गए। आते ही उतबा पर टूट पड़े और उसका काम, यानी मुबारजत के लिए जिन्हें 3 ने सीना तानिया सी, 3 ही उठे खत्म हो गए जी, कट गया था। यानी चूंकि जख्मी शदीद हो गए ना, बदे मुकाबले जरा डाढ़ा होएगा, लेकिन वो ये बच गए थे जी। होते हुए वदी से पता हुआ तो इनका इंतकाल हो गया, यानी वापसी पर इनका इंतकाल हुआ, वहाँ मैदान में इंतकाल जी। आगे करें जी। और भाई समझ आ गई मुबारजत। अब ये बाकायदा आगाज हो चुका और उनके 3 शाह सवार भी मर गए हैं। रसूल आम मुझे नीचे करो जी। इस मुबारजत जो
ابتدا اس شام فریدی بھی آؤٹ ہو جائے بڑے بڑے آؤٹ ہو جاتے کی کہتے شٹ یار کم خراب ہو گیا میچ ہتوں نکل گیا تو یہ مشرقی نے کیا میچ ہتوں 3 بندے ساڈے خرید گئے نے جڑے اسی بڑے مان نہ کڈے سن جناب بڑے مان نہ گئے سی کہ ساڈے چچیرے بھیجو جناب ساڈے خاندان چوں بندے بھیجو جڑے چھوٹے لان تے موچھے پان تے 3 بندے تے مر گئے تے میچ تو پروگرام تو بڑھ گیا ادھر ہی آگے کیا ہوگا جی توجہ کرو بھائی میں اپنے 3 نئے ترین شاہ سواروں کمانڈروں سے آج 2 بیٹھے تھے ہاں جی اس لیے انہوں نے راجو غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح ہوں بیچارے نا پاگل ہو گئے ہوں کیا لیا ہوں اسی نہیں چھڑ دے انہوں ایک دم حملہ کیتا پھر کیا ہوا دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کی حضور اخلاص و تضرع گڑ گڑانا اپنانے کے بعد اپنے اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرقین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے زبان پر احد احد کا نعرہ تھا جی رسولم کی دعا نبی صاحب نے پھر صفحہ درست کروائی واپس آ کر جو ہے نا وہ دعا کرنے لگے اللہ وہی بات میں نے پہلے کوئی بات بتائی ہے اللہ اپنے لشکر کی مدد فرما اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں بڑی زوردار آپ نے دعا کی جی آگے چلے آگے کریں آگے فرشتوں کا نزول اب جب حالانکہ ان کے 3 شاہ سوار بھی مارے گئے چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی سامان بھی تھوڑا تھا اللہ نے فرشتے نازل کیے جی اس کے بعد رسول اللہ کو ایک جھٹکی آئی پھر آپ نے سر اٹھایا فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ یہ جبریل ہے ہاں گرد و غبار میں آئے اٹھے ہوئے ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس یہ جبریل ہے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں یعنی فل گرد و غبار ہے اس کے بعد رسول چھپڑ کے دروازے سے باہر تشریف لائے یہ چھپڑ تھا جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ تیار کیا ہوا تھا وہاں آپ آرام فرما رہے تھے یا دعا کر رہے تھے بار بار جا کے جی زیرہ پیر رکھی تھی آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر آج جنہوں نے چھوڑے لا جائیں گے تو موچے پا دیں گے اے ترجمہ آسان جی آگے کریں جی اس کے بعد پڑھنا گئے نیچے پڑھ تم ترجمہ میں کرتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی ہاں جی کوئی اور تیز 1 منٹ یار صبر ہاں ایک شام چل کینگروں کے لیے یار شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی نتھنے اور منہ میں ایک مٹھی منہ یعنی دیکھیں یہ آپ کا کمال معجزہ ہے مٹھی ایک لئی تو لشکر ہزاراں دا لشکر تو کیا کمال تھا یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے یہ اللہ کی آپ نے اس طرح مٹھی اٹھائی ایسے پھینکی ہزاروں کے نیچے ہزاروں کے لشکر میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جسے منہ مٹی نہ گئی ہوگی جی جوابی حملہ نیچے بڑھو جی شدو چڑھ جاؤ چھوڑے لا دو موچے پا دو اے ترجمہ شدو دا یعنی اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں آج جڑا بندہ اگے بدے گا لڑے گا ڈرے گا نہیں انہوں مار دے گا اللہ انہوں ضرور جنت دے گا اسی فرمایا جو بدر میں شہید ہوئے یا جو بدر میں شریک ہوئے آج کے بعد وہ جو بھی چاہے کریں اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یہ ہے بدر کے میدان میں شریک ہونے والوں کی فضیلت کہ آج کے بعد اہل بدر جو بھی کریں ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے جی پہنائیاں آسمان اور زمینوں کے برابر ہیں چلو آگے کرو جی آگے کرو جس وقت نیچے کرو نیچے یہاں سے جس وقت رسول اللہ نے ظاہری بات ہے ادھر سے حملے ہو رہے تھے یہاں سے بھی جوابی یا سب کام بہت تاخیر نہیں ہو رہا ہے ادھر پڑھنا چاہیے میرا
چلو پڑھو، آج تھوڑا ٹائم زیادہ بھی دے دو گے تو کڑے سارے نہیں بول رہے، نہیں مزہ آ رہا تو پھر بول کے دسو. چل بھائی بس بھائی اوئے بہت مؤثر ثابت ہوا کیونکہ صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہ کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاز صحاب پر شباب جوانی پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت تند اور صفایا کن حملہ کیا. وہ سفروں کی صفیں درم برم کرتے ارے لے جلدی آ، ایک منٹ ٹھہر نہیں یار، ارے آنا اٹھ کے کٹ جیب چ جو بھی ہے، جلدی کر، جلدی جلدی کر، جلدی جلدی کرنا. غزوہ بدر پڑھنے تینوں خان دی شاہ بھائی اتنے جنگ لگی ہے، جلدی کر جلدی. باقی بھی لیا اور آ مالک غنیمت آیا جی. چلو یہ توجہ نہ پڑھے گا جی، میں دیکھا گا توجہ نہ پڑھتا پہ ادھر میں سٹ دینی ہے. چل بھائی دے لو، یہ جنگ شروع نہیں تھی، مالک غنیمت پہلے آ گیا ہے. چلو آگے توجہ کر ہوئے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا لشکر دا امیر ہی بڑا شاندار ہوئے اور زرہ پہن کے آیا ہوئے تو دیکھ کے ویسے جوش آتا ہے. تو ویسے ان کا ایمانی جذبہ اتنا تھا. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت، صحابہ کرام نے کہا اچھا جنت. ایک صحابی نے پوچھا اللہ نبی جنت میں میرے دل میں کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جنگ. اسی وقت زیرہ پہنی گھوڑا لیا اور آ کر شہید ہو کر جنت میں چلے گئے. یہ صحابہ کا جوش تھا. تو جب انہوں نے سنا کہ یہاں شہید ہونے والا سیدھا جنت میں جائے گا تو ان کا جوش ویسے ہی بڑھ گیا. اور جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے زیرہ پہنی ہوئی ہے تو پھر ان کا اور جوش بڑھ گیا. جی اور پورے تینوں صلاحات کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ قریب یہ آ جائے گا اور پیٹ دے کر بھاگے گا. اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور خلوص لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی. چنانچہ بن سعد کی روایت میں آگے کرو جی. مدینہ میدان سے ابلیس کا فرار. جی یہ چلو ایک بار پڑھ نازنا. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا. لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے تسی ادھر ہو جاؤ نا تھوڑا جا، ادھر اگے آ جاؤ. شام نے اسے پکڑ لیا. وہ سمجھ رہا او پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن ابلیس نے عورت کے سینے پر ایسا بیٹھ جاؤ. دوسرا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا. جی کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ابلیس اصل میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. کفار ٹینشن نہیں لینی. تو دیکھا جنہوں نے بندہ کی ہے اور جدوں نے ایک پئی ہے تو جناب فائدہ جانا انہوں نے کہا حضرت جی کدھر چلے ہو؟ تسی سانو حوصلہ دیتا سی. کہنا تمہیں نہیں پتا جو میں وہنا پیا تسی نہیں ویکھدے پے. وہ کیا تھا؟ وہ فرشتے تھے. وہ کیا تھا؟ جب اس نے دیکھا یہاں تو فرشتے اتر آئے ہیں، اتنے تو کم ود گیا ہے، یہ مختاریہ گل ود گئی ہے، کم ود گیا ہے. وہ بھجن لگا. انہوں نے کہا کدھر چلے ہو؟ تسی سانو حوصلہ دیتا سی جناب. انہوں نے کہا جناب جی شاید میں وہدا پیا تمہیں نظر نہیں آتی پئی، اس واسطے اس تو میں تو جا رہے ہیں. ہوں تسی اپنی جاناں بچاؤ. جی شکست فاش. تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے اثار. یعنی جب فرشتے آئے اور مسلمان بھی جمع مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں پھر کیا ہوا؟ ان کی صفوں میں دڑاریں آ گئی اور وہ ان کے جو ہے وہ لشکر جو ہے اضطراب کا شکار ہو گیا. جی ابو جہل کی اکڑ. آگے بڑھ. جی ابھی ابو جہل باقی ہے، ابھی ابو جہل لیکن اس کا خاتمہ ہوگا گا. دیکھا جی خاتمہ بشر. لیکن تابوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی دیکھی تو چاہ کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے. چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا جناب. پھر وہ ابو جہل کنے کہنا سی؟ انہیں دیکھا کم تے جانا ودی جاتا ہے. انہیں کہا اچھا میں آ رہا پھر. این للکار دا تکبر نہ آیا تے جو سامنے آیا پھر تمہیں پتا کہ معاذ تے محمد سن ہیں. انہیں پوچھا نال کھلوتے نا چاچا جی اتنے ابو جہل ہے وہ کہڑا ہے؟ کہ وہ تو کریں گا بھتیجے؟ کہ میں نے مارنا ہے. کہ میں کہ بچہ انہیں کی مارنا ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. جی یہ تھے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے. او شرارتیہ اب ابو جہل مارن لگ گئی.
तू इतने आप अपने आप ही मारता रहना है जी। चुनाचे वो अपने लश्कर तो जो कर इधर चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ आकर उस कब्र के साथ कहता जा रहा था कि सुरागा की किनारा कशी से तुम्हें हिम्मत नहीं होना चाहिए, पस्त हिम्मत। बस हिम्मत नहीं होना चाहिए। वो कहना कोई गल नहीं, सुराका चला गया तो किहड़ी गल है, अबू जहल तो है ना मरन नूं, देखो मैं देखी मरदा होनी, देखिया जरा जी। बस हिम्मत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से बात कर रखी थी। हाँ जी, कब सात बाल कर रखी थी? वो जब गया था घोड़े पर पीछा करने के लिए गया था गार में, तो वैसे वापस आ गया, कहना ये पहले दिन नहीं अठी सटियां लगियां, इस वास्ते वापस चला गया, कोई टेंशन नहीं। अबू जहल है देखिया जी मेरा बंदा की हूँ जी। हाँ कहना मर गए कोई गल नहीं, मैं भी उत्थे जा रहा हाँ जिथे चले ने। हाँ लात उज़्ज़ा की कसम हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लें। देखो तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल न करे, बल्कि उन्हें पकड़ो, गिरफ्तार करो, ताकि हम उनकी बुरी हरकत का उन्हें मजा चुकाएं जी। यार तू किस तरह बढ़ता पाया, बुरा खड़ा हो। तुंदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू कर दी। गिरद मुशरिकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था। यानी क्या खलोता सरदार साहब जनाब, साइडा से जड़ा ना पूरा एक लश्कर है बढ़ाया खलोता है जी। दिखाई पड़ा, यानी पहले तो चारों तरफ उसके लोग थे, दरमियान में छुपा हुआ था। अब जब वो ख़त्म हो गया हुजूम, तो अब ये नज़र आने लगा, यानी वादे हो गया जी। जी अब ये पढ़ें, ये वाक़या अबू जहल, ध्यान से अबू जहल का कत्ल जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इधर से पढ़ाना है जी। दो नौ उम्र जवान है। चाचू जी अबू जहल कितने जे इंज पूछा ना करके, चाचू जी वो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। देखो ये है जज्बा, है ये है वो जज्बा जी। मैं उन्हें फड़ के फिर दसांगा पता जी। हाँ जी कहना मैं फिर या मारांगा या मर जाएंगे या मार देंगे नारी को, है मर जाएंगे या मार देंगे नारी को। सुना है वो देता है रसूल, सुना है वो गालियाँ देता है, शेर है ये अबू जहल के मतलब की है। मर जाएंगे या मार देंगे नारी को, सुना है वो देता है गालियाँ रसूलुल्लाह। हाँ जी हैं, हाँ सुना है वो गालियाँ देता है महबूब बारी को जी। ये गोया कि उस वक़्त ये शेर पढ़ रहा है जी। मैं समझा भी भतीजा की कहता पाया, चाचा खलोता है तो भतीजा आंदा मैं मारना है जी। हाँ जी अब ये क्या था, यानी बंदा हैरान रह जाता है कि साड़ी तो सुरते तो नहीं उड़ती, इंग्लिश का पीरियड लेंदा जी, सीरत नहीं पढ़ी होनी, साड़ी तो सुरते तो नहीं मुकदी। ये क्या था कि दो छोटे बच्चों ने अबू जहल को मार दिया। तो भाई जब उन्होंने अपना जज्बा ईमानी दिखाया, जब उन्होंने दिखाया कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ने छोटों के हाथ बड़े को मरवाया। छोटे का तो बड़े मरेगे नहीं, तो क्या यानी कोई उनके पास दिगर सिंगी तो नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से मदद थी। तो ये मदद किसके लिए आती है? ये फ़ज़ाए बदर पैदा करने की ज़रूरत है। उतर सकते हैं फरिश्ते कतार अंदर कतार अब भी, फ़ज़ाए बदर तो पैदा करो ना, पहले वो जज्बा ईमानी तो लाओ। 5 नमाज़ें नहीं पूरी होती, सीरत का सबक के इंग्लिश तरजीह देंदे हो तो कहते फ़ज़ाए बदर पैदा होनी चाहिए। फ़ज़ाए बदर से की पैदा होनी जी।
ہاں اب یہاں اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ جس نے قتل کیا ہے اس نے جو زرہ شرہ پہنی تھی جڑا مریا ہے وہی زرہ انہوں ملنی ہے. یہ اصول تھا جنگ کا کہ جو بندہ جس کو مارے گا اس کا سامان اسی کو ملے گا. ایک کہنے لگا معاذ میں نے کیا نہیں میں نے کیا. اب فیصلہ کرنا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تلواریں دکھاؤ. کس کی تلوار کو بجال کا گندا خون لگا ہوا ہے تو دیکھا دونوں کی تلواروں کو لگا ہوا تھا. جی اب میں تلواروں نے صاف کی تھیاں. جی ہاں معاذ بن عمر بن جموع کو دیا. دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا تھا. جی اب بس کرو آگے. فریقین کے مقتولون آگے آگے. ہاں جی آگے کرو. حضرت ابو طلحہ سے پڑھو. ہاں جی اور کام خوش تو نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے. جی گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی. ٹھیک ہے نا شاب آ گیا. کجاوا کسا گیا اوپر جو زین کسی جاتی ہے. جی بھی چلے. یہ میں نے پہلے آپ کو سنایا واقعہ دھیان سے پڑھو. جی انہیں اور ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا. اے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں. جی کیا تمہیں اب گرے پڑے مرے ہو اب تمہیں احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہوتی. جی ہم سے تو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا. ہم نے تو وہ پورا پایا ہماری مدد ہوئی ہے تم تو مر مٹ گئے. جی آپ ایسے جسموں کے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی ان میں تو روح ہی نہیں ہے. یہ کیا سن رہے ہیں. جی ہاں بھائی قاسم کون ہے. ہاں جی وارد ہوا. چلو آگے مدینہ میں فتح کی خوشخبری پڑھو. جی ہاں جی اب منافقین اور یہودی خود تو بدر میں آئے نہیں. پچھوں ہونا انہوں نے کم چکیا سی. جی اوتھے تھے مسلمان مٹ گئے مٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. لیکن جب خوشی کی خبر پہنچی. جی کسوا پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا واہ کیونکہ اللہ کے نبی کی اونٹنی اللہ کے نبی سوار نہیں ہے اس کے مطلب نعوذ باللہ اللہ کے نبی قتل ہو گئے ہیں. اس نے کہا دیکھو اور یہ اوپر بیٹھنے والے زید بن حارثہ ہیں. شکست کھا کر بھاگا ہے. مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے. جی
وہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس مطلب مبین کو دوبارہ پانا دینے کے لیے ضرورت کرنے پر مل گئے اور اسامہ بن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی حضرت رقیہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے میں دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے مجھے سوال آئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ہی چھوڑ دیا تھا والے غریبت کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بھائی آگے کرو. صفحہ نمبر کھولو تسی 325. ہاں جی, مدینہ میں یہودیوں کے کتنے بڑے قبیلے تھے بھائی؟ سارے نہیں بول دے کتنے, کیا کیا نام تھا؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب بنو قینقاع کا ہم نے پڑھنا ہے, غزوہ بنو قینقاع, یہ سبق میں آ گیا ہے جی, یہاں سے پڑھیں. توجہ کرو بھائی. اب یہ بدر کا میدان ایسا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیں, بدر کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں جو مارکا ہوا اس کے چرچے صرف عرب میں نہیں سائڈوں میں بڑے پھیلے, تو مسلمانوں کا ایک روب پھیل گیا, ایک دبدبہ پھیل گیا کہ مسلمان ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت یہ کہ اس میں جتنے ابو جہل کے بڑے بڑے پارٹی کے بندے سب مارے گئے, اور یہ ایک الگ چرچا ہوا کہ جناب کفر کے سردار مر گئے تھے. تو اس سے مسلمانوں کا ایک روب پھیل گیا. آپ کے یہودوں کو یہ برداشت نہیں تھا, منافقین کو یہ برداشت نہیں تھا جی. الاعلان بغاوت و اظہار رسانی برترا جی. آگے آ رہا جی. کون تھے سب سے زیادہ بدماش جی؟ وافر مقدار میں ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی. بنو قینقاع جنگی بھی تھے اور بہادر بھی تھے جی. او بھائی توجہ کرو. ہاں جی آگے کرو. اب اللہ کے نبی نے ان کو واعظ کیا, نصیحت کی, لیکن ان کو سمجھ نہ آئی, انہوں نے جناب اور ہنگامہ شروع کر دیتا. آگے کرو. ہاں یہ اس واقعے کے بعد منذر کو سونپا, وہی جو پہلے ابو لبابہ کو بھیجا تھا, پہلے ابن مکتوم کو بھیجا, پھر رستے میں ابو لبابہ کو بھیج دیا جی. پھریرا دے کر, پھریرا جھنڈے کو کہتے ہیں. جی 2 ہجری کی 15 تاریخ تھی, 15 روز تک محاصرہ جاری رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگے پڑھنا میں تینوں حدیمہ سے 2 4 کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں
सब को बांध दिया गया। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना मुनाफिकाना किरदार अदा किया, किया कि आप के बारे में इनके बारे में अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा जी इन्होंने माफ़ कर दियो, कोई गल नहीं। माफी का हुक्म मुसाफिर फरमाए। इसने कहा है मोहम्मद मेरे मुआहिदीन के बारे में आसान कीजिए। वाज़ेह है कि मन का खदरज के लीफ थे और आपको पता है खदरज का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था जी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की। इस पर इसने अपनी बात से दोहराई, मगर आपकी बार आप वसल्लम ने उससे अपना रुख फेर लिया। लेकिन इस शख्स ने आप वसल्लम के दिल बाग में अपना हाथ डाल दिया। आप वसल्लम ने फरमाया मुझे छोड़ दो, और ऐसा जब गुनाह हुए तो तौबा ने मुझसे की। परछाइयाँ आपके चेहरे पर देखी, फिर आपने फरमाया तुझ पर अफसोस है, मुझे छोड़ जी। ये मुनाफिक अपने इस्लाम पर कायदा और बोला नहीं, और खुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, या ताकि मेरा आप वसल्लम मेरे मुआहिदीन के बारे में आसान फरमा दे। 400 पुलिस के जवान और 30 जोर से पूछा। नीचे अब नीचे देखे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम, ये तो अब्दुल्ला बिन उबई इसरार करता रहा कि जी माफ़ कर दो। अल्लाह के नबी ने उनके साथ क्या किया जी। अभी कोई एक के महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया। और उसकी खातिर इसका नाम रोशनी कर दिया। मता ने हुक्म दिया कि वो मदीने हाँ इतना कहा कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मदीने से निकल जाओ जी। में ना रहे, ताकि ये सब अदरियात शाम की तरफ चले गए, यह जगह का नाम है जी। थोड़े दिनों बाद वहाँ अक्सर की मौत वाक़या हो गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमवाल ज़ब्त कर लिए, 2 ज़िरें 3 तलवारें 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाए और माल गनीमत में से खुमस भी निकाला। तो भाई ये है बनु कैन का खुलासा, ये है कि ये कबीला यहूद का, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा किया हुआ था कि हम आपके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा मैदान बदर में मुसलमानों को फतह हुई है, शिकस्त नहीं हुई, इन्होंने जनाब शिकस्त को अपना बुग़्ज़ इनाज़दार करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बिला आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और दीगर साहबा को साथ लेकर इनके किलों का मुहासरा किया। मुहासरा करे 15 दिन रहे, फिर बिला आखिर इन्होंने कहा जी हम आपको पनाह देते हैं, हम आपको ये ज़मानत देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे फैसले बारे में फ़ैसला करें। तो आपने उनको मदीने से निकाल दिया और उनके माल ज़ब्त कर लिए जी। आगे किताब खोलो, सब अपना सबक खोलो, सबक खोलो, बैठ जा भी। देख लो किड्डा लंबा है, बहुत अब मुख्तसर किया जे, बहुत आगे चलो आगे जी। सारा पढ़ लिया, 10वां मौजू, 10वां मौजू खोलो पीछे जी। 4वें पूरा पढ़ा, आखिरी सफ़ा आ गया। ये तो बड़ा बड़ा वाक़या ना, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ, कितनी में हुआ है, रेंज रखना है। तो ये तो बड़ा मार्का था, इसके दरमियान कुछ छोटे छोटे काम और भी हुए हैं, मार्के नहीं कुछ और भी काम हुआ। वो क्या थे जी 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 जी। तो 17 रमज़ान को ग़ज़वा बदर हुआ, कितना कब हुआ है जी। जी आगे, हाँ जी केड़े वो पढ़ लिया पीछे उधर। चलो इतों पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अच्छा भाई, मदीना के लिए दुआ क्या की थी? जब मुसलमान नए मदीना में गए तो उनकी आब हवा उनको मुआफ़क ना आई, मुसलमान बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह हमारे लिए जिस तरह मक्का महबूब था, पसंदीदा था और उसकी आब हवा ठीक थी, मदीना की आब हवा भी उसी तरह कर दे। तो अल्लाह ने यह दुआ कबूल की और मुसलमान ठीक हो गए जी। ये पढ़ने से उतली पढ़ना हूँ। अयुन्नासी अहब्बु इलैका क़ाला आयशा। अमर बिन आस कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल कौन आपको ज़्यादा महबूब है? फरमाया आयशा। मैंने कहा मर्दों में से कौन महबूब है? फरमाया उसका बाप अबू बकर है। कुल तो मैंने सुम्मा मन काला सुम्मा उमर इब्नुल खत्ताब फ़अद्द रिजालन। मैंने कहा उसके बाद किससे ज़्यादा प्यार है? फिर कहा उमर से। मैंने कहा फिर किससे? आपने इस तरह नाम लेके कई लोग गिनवाए जी। हाँ, अज़ान मशरूर हुई जो कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद रज़ी को ख्वाब में दिखाई गई जी। हमने इस्लाम कबूल किया, बेर रोमा ख़रीद कर अल्लाह की राह में,
اے عبداللہ بن سلام تو یاد ہے جنہوں نے کل پیسے لکھوائے تھے جمع کرواتے ہیں شیخ صاحب تو علاوہ جمع کروا دیا جی ظالمو منیر صاحب تسی بس سبق اگلا کھولو اگلے کی ہے یہ جی کل کو پڑھیں گے کعب بن اشرف کا نہیں جی بڑا لمبا جی پاجی چلو کھولو جی تم ہاں جی اے بڑا شاندار دا قتل ہویا بڑا مزاحیہ قتل جی اے دھیان نہ سنیا جی ہاں جی نہیں ٹائم ہے چاہے او بھائی توجہ کرو ہاں جی میں آپ بیان کرنا من لکعب بن اشرف کہ کعب بن اشرف بڑیاں پھڑا ماردا جی کہڑا بندہ جی کہڑا کعب بن اشرف دی تون لے کے آئے گا فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمہ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے یا اللہ کے رسول اتحب ان نقتلو اللہ رسول جب پسند کرو تو میں وہ تون لے آواں میں کیوں نہیں جا تو فرمایا ہاں میں جاتا ہوں جی اس کے پاس آئے جی بھائی خلاصہ یہ بہت شارٹ کیا ہے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور جا کر چلے گئے تے اللہ کے نبی تو جدو گئے نا تو جا کے اجازت لے گئے سی کہ اللہ نبی میں وہ کول جانا ہے ساری بات قتل کرنا ہے تو میں تہاڈے بارے کچھ گل بھی کراں گا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بات کر لینا یہ کام تمام کر کے آ تو جا کے گئے یار ہمارا جو نبی ہے نا یہ مسلمان ہوگا یہ جو ہے نا بہت ہم سے مانگتا ہے ہم تو یہ ہو گئے وہ ہو گئے کنگال ہمیں کوئی چیز یہ دے دو جو ہے نا وہ ادار اس نے کہا اچھا چلو لے لو کوئی بات نہیں اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ کوئی چیز گروی رکھاؤ گروی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں یہ پڑی ہے جب میں تجھے چیز واپس کر دوں گا مجھے واپس مثلا میں جناب شیخ صاحب کو کہاں شیخ صاحب تو اگلے کی نام تھوڑا حذیفہ صاحب انہوں نے کہا جی یار اے کتاب میں ادھاری دے دے ایک بار مرتا کتاب تو لے جاؤ لیکن یہ واپس میں کہ واپس کراں گا ضمانت کی تسی میرے کو نا اے گھڑی اپنی رکھ جاؤ جدو کتاب دے کے جاؤ گے تو پھر گھڑی لے جائے جے انہیں کہا جی سامان لے کے جانا ہے نا تو پھر تسی کوئی شاید گروی رکھو اس نے بدبخت نے کہا کہ اپنی عورتیں جو ہے نا میرے پاس گروی رکھ دو تو انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ نے کہا کعب بن اشرف یہودی کو کیسی باتیں کرتا ہے لوگ کیسی کیا کہیں گے کہ اپنی جو ہے نا بیویاں اور بہنیں جو ہے نا ان کے پاس گروی رکھائی ہوئی ہیں چلو تم اس طرح کرو ہم کل کو آئیں گے اور تیرے پاس جو ہے نا وہ نیزہ تلواریں یہ سامان یہ گروی رکھا دیں گے وہ عقل مری سی اصل جو وقت آیا سی نا وقت آیا سی انہیں کہا جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں تسی لے آ جے کل نوں اگلے دن آئے جناب آ کے نبی صاحب نے صحابہ 2 ہور بھی سن 3 لوگ سن آ کے آواز دیتی تے اتوں بلایا انہوں تے بیگم نے پتہ کی کیا کعب بن اشرف دی نہ جائیں مینوں خون نظر آ رہا ہے مینوں کی آ رہا ہے یعنی مینوں خیر نہیں لگ رہی انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں یہ جڑا نا میرے یار نے کل بھی آئے سن انہوں نے میرے کو سامان ادھارا لینا ہے آئے اور سارا پلان پہلے کیا ہوا تھا جب اس کے قریب گئے اور جا کر کہا مسکا لایا نا پمپ لایا یار کعب بن اشرف تیرے چوں خوشبو بڑی پیاری آ رہی کہڑی خوشبو لائی ہے کہ میں جناب ہے بڑا ٹوری ماحول بنایا جے ہیں ہاں میں نے کہا کیا لگی ہے اور کہ سمیل دسوں گا اینج کر کے ہوئے نے اینج کیتا یار بڑی کمال دی خوشبو آ رہی بالا جو دوسرے صحابہ کرام کو کہا خوشبو سونگو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا اچھا پھر ہوئے پھر محمد بن مسلمہ جو ہے نا اشارہ کر دیا دوسرے صحابی رسول کو کہ جب میں دوبارہ سونگنے کے لیے ہونا تو نے اوپر جو ہے نا وہ نیزہ ایسے رکھ کر محمد بن مسلمہ ایسے ہوئے دوسرے صحابی رسول نے ایسے نیزہ مار دیا اور اس کا کام تمام کر دیا تو یہ اندھیرے میں سارا کام ہوا تو یہ اس کا ایسے قتل ہو گیا تو پھر وہاں کیا ہوا خود ہی شور مچا دیا شور مچا کے خود ہی نکل آئے واپس وہ وہاں مرے کا مرا رہ گیا تو ایسے دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حفاظت کرتا ہے دین کی حفاظت اور کیسے چالیں چلیں یہ ایک چال ہے نا کہ اس کو جو ہے نا اپنے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے خود ہی چلا گھر ہی آپ ہی سامان دے کے آپ ہی مر گیا تو یہ ایسا ہی انجام ہوتا ہے جو لوگ حدوں سے بڑھتے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ان کا انجام پھر یہی ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا اور اللہ کی حدوں کو پامال کرنا یہ بہت سنگین جرم ہوتا ہے۔ دیکھیں ابو جہل کیسے چھوٹے، جب وہ ਧੌਣ کٹن لگے نا کی کہنا ذرا اتنے رکھ کے کٹیا جے پتہ لگے کسی سردار دی ਧੌਣ پئی جی ہیں، تو یہ مرتے وقت بھی یہ اس کا دم خم نہیں گیا۔ تو یہ ایسی جاہلیت کی چیزیں ہیں، مرنا تو ہے پھر دسیں گے پتہ ٹس مار کے پھر مریں گے، تو یہ کون سی موت ہے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے لَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر یہ بدن پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، یہ بدن بنے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دن مرنا ہے، تو ففی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں مر جاؤ، یہ کتنا خوبصورت رستہ ہے۔ وَلَئِن كَانَتِ الْأَمْوَاتُ لِلتَّرْكِ جُمِّيَتْ، اور مال انسان اکٹھا ہی اس لیے کرتا ہے کہ ایک دن چھٹ جانا ہے، کہہ رہے ہیں فما بال المتروک بہ المرء یبخل، پھر آدمی کڈا بھولا ہے جڑا مال اپنے ہتھیں کٹھیاں کر کے انہیں چھڑ جانا ہے، او دے واسطے بھی انسان خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا شیخ صاحب، تو کڈا انسان بے وقوف ہے۔ اللہ کے رستے میں جان دے دینا، موت تو آ ہی جانی ہے نا، کسی ایکسیڈنٹ میں آ گئی، کسی کی کیسے آ گئی، اگر اللہ کے رستے میں آ جائے تو کتنی خوبصورت موت ہے۔ اور یہ مال یہ ہم نے چھوڑ ہی جانا ہے، یہ ہم نے ساتھ لے کر یا شیخاں دے نال کفن دے نال جیباں لگی ہونیاں نہیں ہونیاں، جیب کسے نال نہیں ہونی، کفن سی سن نال جیباں نہ ہو سن، تو جدو جیباں نہیں ہونیاں مال اتنے چھڑ جانا ہے، تو بندے اپنے ہاتھ نہ خرچ کر جائے۔ آخری گل کر کے گل ختم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا آخری وقت آتا ہے بڑا مالدار ہوتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے میں نے یہ بھی خرچ کیا، میں نے یہ بھی خرچ کیا، وہ 2 کلے زمین جامعہ عثمانیہ دے دیا جائے، وہ 2 کلے زمین وہ جامعہ قاسیہ دے دیا جائے۔ فرمایا نہیں، جب موت ادھر آ جاتی ہے پھر خرچ کیا فائدہ نہیں ہوتا، زندگی میں خرچ کرو، حالت ایمان میں خرچ کرو، حالت صحت میں خرچ کرو۔ اب دو شیخ صاحب کہ پنسار کی دکان اللہ کے نام ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ زندگی میں خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ تو یہ دیکھیں مسلمانوں کی داستان ہے، کیسے کافروں کو چنے چبوائے اور کیسے مارا، اور کیسے جنت کے شوق میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں انہوں نے لڑا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔